أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جو فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اور اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا رحیم ہے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہجرت پر گفتگو کی جائے۔ تو اس سلسلے میں میں ایک مختصر سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے معاشرے کو جس قدر سمجھنے کی کوشش کی ہے اسے میں نے یہ پایا ہے کہ دین کی بہت سی چیزیں جو کمتر درجے کی ہیں، جو شاید کسی درجے میں مستحب کہلائیں یا ادب کہلائیں، ان پر تو ضرورت سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو فرض و واجب سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہت سی چیزیں ہیں جو فرض و واجب کے درجے کی ہیں مگر ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جب زندگی بھر اس کا کوئی تذکرہ نہیں سنتا تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ بھی ایک ضروری چیز دین کی ہے۔ میں نے اس کو بہت سی چیزوں میں اور بہت سے مقامات پر محسوس کیا ہے، اور جب میں نے محسوس کیا ہے تو میں نے اس کا حل جو سمجھا ہے وہ کم سے کم درجے میں یہ ہے کہ جن چیزوں کا کبھی تذکرہ نہیں کیا جاتا ان کا میں ہی کیوں نہ تذکرہ کروں، اور چنانچہ بہت سی چیزوں کا جو میں تذکرہ کرتا ہوں تو اس میں بعض اوقات اپنے احباب سے یہ بھی پوچھ لیتا ہوں کہ اس مضمون پر آپ نے کبھی کوئی گفتگو سنی ہے، بڑے بے تکلفی کے ساتھ، اور اگر ان میں سے 3-4 یہ کہہ دیں کہ ہاں میں نے اس پر تک گفتگو سنی ہے تو میں اس پر گفتگو پھر
नहीं करता हूं। हिजरत का मज़मून एक ऐसा मज़मून है कि मैं नहीं जानता आपकी जिंदगी तो जिंदगी गुजरी है, मेरी भी जिंदगी गुजरी है और इसी गली में गुजरी है, लेकिन मैंने कभी हिजरत पर कोई दर्स कुरान नहीं सुना। अचानक हिजरत के सिलसिले की बहुत सी चीजें मेरी समझ में नहीं आई और इसमें आपको एक लतीफा सुनाता चलूं। बहुत से हजरात नए हैं, तो जब मैंने कुरान शुरू किया था दर्स देना रहमतुल्लाह साहब के मकान पर, आज नजर नहीं आए, और उसके बाद वो दर्स कुरान दखल हो गया शबीर साहब के मकान पर, तो होते होते मैं इस मकाम पर पहुंचा और इस मकाम पर मैं बरसों से गुफ्तगू सोच रहा था, सोच ही नहीं रहा था बल्कि अपने जैसों से मैं सवाल भी पूछता था कि इसका जवाब दो, ये बताओ, और लोग उसका जवाब नहीं दे रहे थे। अचानक से जब वो मौका आया कि मुझे इस रुकू का दर्स देना था, तो यहाँ जो शेख थे उनसे मैंने कहा कि आप इसका दर्स दे दें और मुझे इससे फारिग कर दें। तो उन्होंने कहा तुम मुझे बताओ क्या मसला है, मैं समझा देता हूं तुम्हें। तो मैंने जब मसला समझाया तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, और उसके बाद उन्होंने एक तीसरे साहब को दर्स देने के लिए भेज दिया। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आप बताएं कि क्या मसला इसमें है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे पहले जाके दर्स दो, उसके बाद मुश्किल समझना। अब आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि क्या समझ में नहीं आया था। तो जो समझ में नहीं आया था वो एक बचकानी बात थी, और ये जो आज मैं दर्स दे रहा हूं एक बचकानी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। आपकी जो जरूरत है वो मेरी जो जरूरत है उसके अलावा एक बात है। इत्तेफाक से मेरे एक शेख थे, साल भर जो चीजें कुरान की नहीं समझ में आती मैं उनके पास जाता था और उनके सामने सवाल रखता था। यह सिलसिला 1995 में जब तक मैं यहाँ रहा उस वक्त तक बाकी रहा, और उसके बाद उनका मेरी यहां से हिजरत हो गई और उनका इंतकाल हो गया। ये आयात बड़ी अहम है। इन आयात को समझना इस लिहाज से जरूरी है कि इसमें एक छोटा सा सवाल है। जब फरिश्ते आते हैं जान निकालने के लिए, उन लोगों की जान जो गुनाह में मुब्तला है। मौलाना मौदूदी साहब ने तर्जुमे में ये जो जुल्म किया है कि जो जालिमी अनफुसहिम का तर्जुमा कर दिया है कि जो अपने जान पर जुल्म कर रहे हैं। भाई अरबी में कहो, उर्दू में कहो, कुछ तो समझाओ ये बात क्या है। तो जालिमी अनफुसहिम जब कुरान में इस्तेमाल आता है तो दो मानों में इस्तेमाल आता है, या तो वो शिर्क में मुब्तला थे और या बड़े गुनाह में मुब्तला थे। और इसको मुख्तलिफ दूसरे मुफस्सिरीन ने इस बात पर गुफ्तगू की है। तो जो शख्स गुनाह में मुब्तला था, हिसाब किताब तो हश्र में होगा, वजन तो वहां किया जाएगा। ये फरिश्ता जो है वहीं पर एक सवाल पूछता है। क्या पूछता है? फीमा कुंतुम, किस हाल में थे तुम। हमने जो बचपन से अपनी जिंदगी में ये सवाल कभी सुना नहीं, हमेशा ये सवाल पूछते रहे। कब्र में डाले जाओगे तो फरिश्ते आएंगे मुनकिर नकीर, और क्या सवाल पूछेंगे? तेरा रब कौन है, तेरा रसूल कौन है, तेरा दीन क्या है। और ये सवाल इतने हजार मर्तबा जाहिल से आलिम से, किसी भी सड़क पर चलते हुए रिक्शा चलाने वाले साहब हिंदुस्तान में जाके पूछिएगा मुसलमान से, तो शायद वो भी ये 3 सवाल जवाब दे। ये बिल्कुल सवाल आउट है। लेकिन उन्हीं से पूछिए कि क्या कोई सवाल फरिश्ता जान निकालते वक्त भी करता है? और ये कुरान है। वो जो कब्र वाला सवाल है कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा रसूल कौन है, वो हदीस के अंदर है। और हदीस में अल्फाज मुख्तलिफ तकरीबन हदीस की सारी किताबों में है, लेकिन ये कुरान है। और जाहिर है कि किसी भी हदीस के मुकाबले में ये बरतर चीज है। और फरिश्ता जान निकालते वक्त ही पूछता है फीमा कुंतुम, किस हाल में थे आप। और उसमें जो सवाल पूछ रहा है, अगर आप तफासीर में जाएं तो वो ये नहीं पूछ रहा है नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, इसलिए कि वो लोग घर बंद करके, दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ लिया करते थे।
اور روزہ اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، اور زکات بھی فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک کام نہیں کر رہے تھے. اور وہ کام کیا نہیں کر رہے تھے؟ دین کی دعوت کا کام نہیں کر رہے تھے. جو جدوجہد ہونی چاہیے تھی، جو جہاد ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ اس گھٹے ہوئے ماحول میں سے نکل کر کے وہ ایک آزاد ماحول میں آئیں اور وہاں وہ دین کی دعوت کریں. اور چنانچہ جہاد کا جب لفظ آئے گا قرآن میں بہت سی جگہوں پر، تو اس سے پہلے ایک چیز آئے گی ہجرت. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد جہاد کی، دین کو پھیلانے کی جدوجہد کی، دعوت کا کام کیا. اگر کسی شخص نے ایمان تو لایا مگر ہجرت نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ توبہ میں ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. اس کے بعد جو دوسرا ہے گروہ جو ہجرت نہیں کرتا، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہ کریں تو ان سے تم کو کوئی لینا دینا نہیں. یہ میرے الفاظ ہیں، ان کی کوئی ولایت تم پر نہیں ہے، ان کا کوئی رشتہ اہل اسلام سے اس لحاظ سے نہیں رہ جاتا کہ ان کی دیت لی جائے، دی جائے، وہ آپ کے ساتھ شریک ہوں، کچھ نہیں کرتے. تو جہاد سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑی اہم چیز تھی، وہ یہ تھی کہ ہجرت. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. تو دیکھا فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو ایک طرف دنیا میں مسلمانوں کو کوئی نصرت ان کو نہ ہوگی، اور آخرت میں ان کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. یہ ایک بڑی سخت سچویشن تھی، اور اس میں اگر کوئی مر جاتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، اور ہجرت نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ اپنے مکان کو نہیں چھوڑتا، اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنی مال و متاع کو چھوڑنے کو تیار نہیں، تو اس کے ساتھ معاملہ پڑا سکتا سخت تھا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ صورتحال مکے کے اندر واقع رہی جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا. اب فتح مکہ کے بعد ایک حدیث ملتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت اب واجب نہیں رہ گئی. لا کا ترجمہ میں تھوڑا سا بڑھا کے کر رہا ہوں تاکہ بات پورے طور پر سمجھ میں آئے. اب واجب نہیں رہ گئی، مگر اس کے یہ بالکل معنی نہیں تھے کہ جو جہاد کے لیے، دعوت کے لیے جو ایک ضروری چیز رہے گی کہ انسان ایسے ماحول میں جہاں اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ دین کی دعوت کا کام نہیں کر سکے گا، تو اس کے لیے بھرکیف ہجرت رہے گی، اور وہ ہجرت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مسند احمد میں، ابو داؤد میں، دارمی میں اور دوسری احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے لا تنقطع الحجرت حتى تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتى تطلع الشمس من مغربها، کہ ہجرت کبھی ختم نہ ہوگی جب تک کہ توبہ نہ ختم ہوگی، اور توبہ ختم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے، یعنی قیامت واقع نہ ہو جائے.
تو ایسے حالات بھر کے باقی رہیں گے کہ آپ اگر جہاں ہیں وہاں دین کی دعوت کا کام نہ کر سکیں تو 2 روٹیوں کے لیے آپ وہاں ٹکے نہیں رہیں گے. اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ وہاں ٹکے نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کو ہجرت کرنی ہوگی اور وجوب کے درجے میں وہ چیز ہوگی. یہاں پر ایک بات، ایک حدیث لانا چاہتا ہوں جو ہجرت سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ جہاد کا جہاں تذکرہ ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، ہجرت کے بعد ہی جہاد کی بات آئی. اگر ایک شخص ایسی حالت میں رہے کہ جہاں اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے تو وہ جہاد کہاں سے کر سکے گا؟ تو وہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے جس کو بار بار ہم لوگ دہراتے ہیں، من لم یغزو ولم ینوِ بہ مات علی شعبۃ من النفاق. اگر کوئی شخص جہاد نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ جہاد کی نیت بھی نہیں کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرتا ہے. یہ بڑی سخت چیز ہے. اور اگر اس میں پیرلل میں یہ کہا جائے کہ اگر ایک شخص ہجرت نہیں کرتا اور ہجرت کی نیت بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ ہجرت کو جہاد کے ساتھ ایسے رکھیے کہ جیسے نماز کے لیے اگر آپ کے پاس وضو نہیں ہے تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر کوئی شخص وضو ہی نہیں کرتا تو نماز نہیں پڑھ سکتا. کسی کے پاس اگر وضو ہے تو وہ نماز پڑھ لے گا جا کر کے. لیکن اگر کسی کو ہجرت کرنا واجب ہے، ایسی حالت میں رہتا ہے کہ جہاں وہ دین کی دعوت کا کام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ہجرت پہلے فرض ہوگی، جہاد بعد میں فرض ہوگا. اور اگر کوئی شخص ہجرت ہی نہیں کرے گا تو جہاد کیا کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے الفاظ جو استعمال کیے ہیں بہت ہی واضح کیے ہیں. اس نیت کے بارے میں جہاد ہی کے پیرلل میں ایک حدیث آپ کو اور سنا دوں کہ انسان کے لیے نیت کا کرنا بڑا بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے. ہاں وہ واقعتاً اس میں عمل کو کرنے کی نوبت اس کے آئے کہ نہ آئے. قبل اس کے کہ میں حدیث سناؤں آپ کو ایک لطیفہ سنا دینا چاہتا ہوں. ایک دوست سے پوچھا، اور یہ میرا عموماً طریقہ ہے کہ میں درس کی جب تیاری کرنے لگتا ہوں تو جہاں تفاصیل دیکھتا ہوں وہیں راہ چلتے کسی دوست سے کوئی سوال بھی کر لیتا ہوں. تو ایک دوست سے پوچھا کہ اگر آپ کی جاب یہاں ختم ہو جائے گی تو آپ یہاں سے چلے جائیں گے؟ تو میں کہا بالکل. اور کیا کریں گے؟ کہ اگر آپ کو یہاں دین کی دعوت دینے سے روک دیا جائے گا تو کیا آپ یہاں سے چلے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں دین کی دعوت دیتے کب ہیں جو یہاں سے چلے جائیں گے. یہ جھگڑا تو جب پیدا ہوتا ہو کہ جب ہم واقعتاً وہ کرتے ہوں، کرنے کی نیت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. یہ نیت بھر کے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ جب کبھی ایسی صورتحال ہوگی کہ میں جہاں ہوں وہاں دین کی دعوت نہ دے سکوں گا تو میں وہاں کہیں جانے کی کوشش کروں گا جہاں کہیں میں یہ کام کر سکوں گا. اور اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مکے سے مدینہ چلے جائیں، یعنی ایک دارالکفر ہو اور اس کے مقابلے میں ایک دارالاسلام ہو. این ممکن ہے کہ ایک دارالکفر میں آپ کو دین کا کام کرنے کی اجازت ہو اور دوسرے دارالکفر میں آپ کو دین کا کام کرنے کی اجازت نہ ہو. اور ایسی صورتحال ہے. واقعی یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر جہاں دین پر اور دین کے چلنے والوں پر پابندیاں ہیں وہ مسلمانوں کے ملک ہیں، اور جہاں بڑی جمہوری آزادی ہے کہ آپ دین کا جو چاہیں کام کریں وہ غیر مسلموں کے ملک ہیں. تو یہ نیت برکت ہوگی. اور یہ جو نیت ہے اس پر جہاد کے سلسلے کی ایک حدیث ہے کہ من یصل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ. کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچے دل سے شہادت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت عطا فرما دیتا ہے، ہاں اس کی موت اس کے بستر کی پہ. یہ بات دیکھنے کی یہ ہے، اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ میں نے جس قدر قرآن کا مطالعہ کیا ہے کوئی بھی سوال
ایسا نہیں ہے کہ جس کو لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ کس دن کے لیے پوسٹ پون کر کے رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے، یعنی محشر میں جب حساب کتاب ہونے لگے گا تب سوال پوچھا جائے گا۔ یہ سوال کچھ ایسا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی پوچھا جائے گا، فِيمَ كُنتُمْ۔ اور اگر کسی صاحب کو یاد آئے کہ اور کوئی سوال ہے جو فرشتہ مرتے وقت پوچھے گا تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز لگی ہوئی ہے کہ وہ ساتھ مسیرہ، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ حساب کتاب اور سب کچھ جو ہونا ہے اس سب کو بائی پاس کر کے وہیں سے ان کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ مومنین کے سلسلے کی جو آیت ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنہ، جب اچھے لوگوں کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے السلام علیکم کہیں گے اور کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں جو اس کے ساتھ جو جھگڑا ہے کہ جہنم وہیں پر طے کر دی جاتی ہے۔ جو دوسری چیز ہے یہ فیما کنتم ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جس دن ہمارا دین کی دعوت کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، جس دن ہم صرف اپنے پیٹ کے لیے روتے رہتے ہیں، جس دن ہم اپنے بچوں کو صرف اس کے لیے تیار کرتے ہیں کہ کل کو اسکول جانا ہے اور ان کو اے گریڈ لانا ہے، جس دن ہماری ساری دنیا ہی دنیا ہوتی ہے اور دین کے دعوت کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، اس دن اگر فرشتہ راستہ پوچھتے کہ وہ دروازے پر پہنچ جائے اور فیما کنتم پوچھے، یہ معاملہ صرف ہجرت ہی کا نہیں ہے بلکہ ہماری حالت کا بھی ہے، اور اس کو سوچنے کی۔ ہم جب یہاں پہنچے، میں جا رہا ہوں تو اٹھتے اٹھتے یہ کہانی بھی سن لیجئے کہ میں جب یہاں پہنچا تو میں نے پہلے دو اجتماعات اٹینڈ کیے، مطلب صاحب کے مکان پر، آپ کو بھی یاد ہوتا، 2-4 لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ تو بحث ساری کی ساری یہ تھی کہ ہم یہاں دین کی دعوت کا کام کریں یا نہیں کریں، اور جواب اس کا میجورٹی کی طرف یہ تھا کہ اگر دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو ہندوستان تشریف لے جائیے، کہ ٹھیک ہے تو ہندوستانی چلے جائیں گے، یہاں بیٹھ کر کے کیا کرنا، 2 روٹیاں جیسے یہاں مل رہی ہیں وہاں بھی ملیں گی۔ حسین بھائی بھی کہ وہاں میں موجود ہیں۔ 2 سال اسی میں گزر گئے، ایک اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ حمید الرحمان صاحب کی توفیق میں اضافہ فرمائے، یہ ایک اللہ کا بندہ وامی کے آفس میں بیٹھ کر کے ایک دعوتی اجتماع، اور کوئی دعوتی کام نہیں ہوتا تھا پورے ریاض میں۔ اور اس کے بعد ایک محفل ہوئی جب ڈاکٹر عبدالحق، تو ہری ریاض میں زندگی مضمون تھا، اور اس ریاض میں زندگی میں 2 آدمیوں کو کہا گیا، دونوں یہاں اتفاق سے ساتھ بیٹھے ہیں، کہ وہ دعوت پر، ہماری دعوتی زندگی پر بات کریں۔ تو میری زبان ذرا گالی گلوچ والی ہے، تو میں نے جس قدر گالی گلوچ ہو سکتی تھی کی۔ تو ایک صاحب جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا، انہوں نے کہا، ابھی بھی موجود ہیں وہ یہاں یہی ریاض میں موجود ہیں، کہ اگر دعوت کا کام آپ کو کرنا ہے تو جائیے ہندوستان، یہاں دعوت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں جا کے۔ آج تک نہ وہ گئے ہیں نہ میں گیا ہوں۔ اور یہ فیما کنتم کا سوال ایک تلوار کی طرح سر پر لٹک رہا ہے، فیما کنتم، کس حال میں تھے تم؟ اور آج بھی آپ یہ مت سمجھیے کہ ماشاءاللہ اتنی تعداد ہو گئی، اتنے لوگ پڑھ گئے تو ہم میں سے ہر ایک دعوت کا کام کر رہا ہے۔ اور اس کو بھی یاد رکھیے کہ جماعت پر وہ اوقات آئے ہیں کہ جب یہاں دعوت کے کام کو بند کر دیا گیا، اور ہم میں سے کسی نے یہ نہ سوچا کہ اگر ہم یہاں دعوت کا کام نہیں کر سکتے، why shall we stay here؟ اور اس پر غور کریں، اور اس پر ایک نیت کر لیجئے، اور نیت یہ اصل ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ جب کبھی ایسا موقع آئے گا کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا، دنیا میں جہاں کہیں بھی، وہاں اگر مجھے دعوت کے کام سے روک دیا جائے گا تو میں وہاں نہیں رہوں گا، اور وہاں سے میں چلا جاؤں گا، اور دنیا کے جس کونے میں بھی مجھے جگہ ملے گی سر چھپانے کے لیے، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں سے جب پوچھا گیا جو دین کی دعوت کا کام نہیں کر رہے تھے،
یہ گناہ شراب پینے کا اور زنا کا اور نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں، یہ گناہ واضح طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، ہم لوگ زمین میں کمزور بنا دیے گئے، اور کمزور بنا دیے گئے کہ ہم کو قانون کے ذریعے سے، معاشرے کی طاقت کے ذریعے سے، لوگوں کی دباؤ کی وجہ سے ہمیں دعوت کام سے روک دیا گیا۔ جو مومن ہے وہ آزاد پیدا ہوا، آزاد رہے گا، اس کو دین کے کام کے لیے کوئی اس پر جبر نہیں کیا سکتا، اور جب جبر کیا جائے گا تو وہاں سے نکل جائے گا۔ اور چنانچہ فرشتے ایک سیدھا سا سوال پوچھتے ہیں، أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اس کا جواب مجھے نہیں دینا ہے، اس کا جواب انفرادی طور پر ہم میں سے ہر ایک کو دینا ہے، اس لیے کہ اگر اس کا جواب ہم نہیں دے پاتے ہیں تو فرشتہ ہم سے پوچھے گا، جماعت اسلامی ہند سے نہیں پوچھے گا، آپ کے امیر سے نہیں پوچھے گا، آپ کے ناظم سے نہیں پوچھے گا، آپ کے چچا اور ماموں سے نہیں پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا۔ آج ایسا ہو سکتا ہے کہ محسوس ہو آپ کو کہ زمین وسیع نہیں ہے، آپ جانا چاہتے ہیں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یعنی اصل جو ویژن ہے وہ ویژن یہ ہے کہ روٹی اگر یہاں چپاتی مل رہی تھی تو وہاں جو ہے وہ باقرخانی ملے، اور اس کے لحاظ سے ہم اگر موو کریں گے تو یہاں سے وہاں جائیں گے، ہم اس کے لیے نہیں موو کر رہے ہیں۔ روٹی تو انسان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب کی جاب ختم ہو جائے گی تو پھر کہاں جاب ملے گی؟ ایک حدیث ہے، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ ولو ان العبد یہرب من الرزق کما یہرب من الاجل لیطلب رزقہ کما یطلب اجلہ، کہ اگر ایک جو رزق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ بندے کی تلاش میں رہتا ہے، اور اگر انسان اپنے رزق سے ویسے بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رزق اس کو مل کے رہے گا جیسے اس کی موت اس کو مل کے رہے گی۔ اللہ اکبر۔ وما من دابة الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ تو یہ جو مستضعفین میں ہم یہ سوچتے ہیں ہم کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے، تو کچھ نہ کچھ تو بھر کر کرنا ہی ہوگا۔ اس کا ایک شعر سناتا چلو کہ مشکل ہے اگر حالات وہاں دل دے آئیں جاں بے چاہیں، دل والوں کیا کوچے جانا میں ایسے بھی اب حالات نہیں۔ یہ معاملہ بڑا سخت ہے، چوائس دو چیزوں کے درمیان ہے، یا تو اپنی جیسی کی جائے، بھوک مرنے اور نمک روٹی کے لیے تیار ہوا جائے، یا فیما کنتم کے لیے تیار ہوا جائے۔ اس میں عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کو، ایک صاحب یہاں ریاض میں ہوا کرتے تھے، ہماری جماعت نے ان کو ایک دن دعوت دی کہ آپ کچھ فرمائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو ہجرت کر جانی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے؟ تو لوگوں کا ایک سوال ہوا کہ سارے ہندوستان کے اتنے کروڑوں مسلمان کہاں جائیں گے ہجرت کرنے کے لیے؟ تو بخافت محسوس ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو گئی۔ واقعہ میں آپ کو بتاؤں جو تاریخ گزری ہے، ترکی میں قانون بنا کہ ترکی میں اسلام کی اشاعت ایک قابل تعزیر جمع ہوگی۔ کیا ترکی سے آپ کو کوئی مائگریٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس وجہ سے؟ ایسٹرن یورپ کے بعض ممالک میں، یوگوسلاویا میں، مسلمان اپنا نام بھی مسلمان کے جیسا نہیں رکھ سکتے،
کرسچنس نیم ہے، اس میں سے آپ چن لیجئے اور اسی میں آپ کو رہنا ہوگا۔ لیکن کسی نے ہجرت کی، کوئی مضمون اس کا چلا کہ یہاں سے اب ہجرت کر کے کہیں اور جانا چاہیے، اور پوری قوم کی قوم اپنی جگہ پر پڑی رہی۔ ندین البانیہ میں مساجد کے دروازے بند کر دیے گئے اور صرف ایک مسجد کو ٹورسٹ کے لیے کھلا رکھا گیا کہ جو آپ پڑھتے ہیں ڈکشنری کے اندر ماسک، تو ماسک کیا ہوتا ہے وہ رہے، لیکن کسی میں نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ کسی نے مائگریشن کی۔ اسپین پر جب قبضہ ہوا ہے تو جو لوگ اپنے تہخانوں کے اندر نماز پڑھتے تھے اور قرآن انہوں نے چھپا کے رکھتے تھے گندی جگہوں پر، ان میں سے کوئی اس کے لیے تیار ہوا کہ مائگریٹ کیا جائے۔ ہم ایک دور سے گزر رہے ہیں اور ایک دور کی خبر دے رہے ہیں، اور دور کی خبر یہ ہے کہ یورپ کا مورل سسٹم میلٹ ڈاؤن کر گیا ہے اور اکنامک سسٹم ہماری آنکھوں کے سامنے میلٹ ڈاؤن کر رہا ہے، اور پولیٹیکل سسٹم میلٹ ڈاؤن کرنے کی مستقبل قریب میں خبر دی جا رہی ہے۔ اور جب کبھی ایسا ہوا ہے بڑی قوموں کے ساتھ تو انہوں نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنگ کی بات کی ہے۔ ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی 1930 میں جب ڈپریشن آیا تو امریکہ برطانیہ پر حملہ کرنے والا تھا۔ ابھی جو صورتحال مختلف ملکوں میں ہو رہی ہے اس میں نوٹو کی فوجیں جو لیبیا میں اور جو دوسری جگہوں پر آئی ہیں وہ ایک خبر دے رہی ہیں، سب کچھ برداشت ہے۔ ابھی جو پرسوں آپ نے سنا کہ ویٹو کیا گیا، ایک ویٹو تو روز ہی ہوتا رہتا ہے، اس سے پہلے 2 دن پہلے بھی ہوا تھا، اس کی خبر نہیں آئی تھی یہاں، تو ویٹو تو روز ہی ہوتا رہتا ہے، لیکن پیوٹن نے جو ایک جملہ کہا وہ آپ نے سنا کہ نہیں؟ اگر اس حکومت کو ہٹاؤ گے تو اس کے بدلے میں اسلامک ٹیررسٹ آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس کا جو الٹرنیٹیو ہے وہ یہ کہ اسلام آ جائے گا، مسلمان آ جائیں گے۔ یہ ایک خبر دے رہا ہے، اور وہ خبر یہ دے رہا ہے کہ مسلمان ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں مسلمانوں کے لیے زندگی یہ سخت کر دی جائے کہ جو لوگ دین کی دعوت کی بات کر رہے ہیں ان کا چلنا پھرنا شروع کر دیا جائے۔ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن کل کی خبر ہے، اور یہ صورتحال جو ہوگی اس میں اگر آپ کے دل میں عزم نہ ہوگا کہ ہم اپنی روٹی تو چھوڑ دیں گے، باقی ساری چیزیں تو چھوڑ دیں گے، دین کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ اسی وقت عزم پیدا ہوگا جب آج آپ واقعتاً دین کی دعوت کا کام کر رہے ہوں گے۔ اگر آج اس کے لیے آپ اپنی ایک ایک کوڑی اور اپنا پیسہ اور اپنی محنت اور اپنا خون اور جگر کا خون لگانے کو تیار نہیں ہے تو کل اس کے لیے ہمت نہیں۔ آگے چلیے، الا المستضعفین، جو واقعتاً ہیں کسی طریقے سے مجبور، تو قرآن میں جو طریقہ ہے، قرآن کو آپ نے پڑھا ہوگا تو اللہ میاں اتنا کہہ دینا کافی ہوتا تھا، لیکن تھوڑی سی انہوں نے اس میں من الرجال والنساء والولدان تینوں کا تذکرہ کیا۔ قرآن میں بہت کم جگہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ تو ہے ضرور کہ قرآن میں کہیں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے، بچوں کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا۔ اگر کہیں تذکرہ ہے قرآن میں ایک اور جگہ تو وہ بھی یہی مضمون، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وہاں بھی ہجرت ہی کا تذکرہ ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کی بیگم بھی آپ کے ساتھ جائیں گی، اور اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو جہاں آپ مریں گے تو وہاں آپ کی بیگم بھی، اور بیگم سے جب پوچھا جائے گا فیما کنتم تو کیا جواب دیں گی؟ مولوی صاحب جا ہی نہیں دیتے تو ہم کیسے جاتے؟ تو یہ فیما کنتم آپ دوہری بار 2 بار جواب دیں گے، اپنی طرف سے بھی جواب دیں گے اور اپنی بیگم کی طرف سے بھی جواب دیں گے۔ اور یہاں مسئلہ صرف بیگم ہی کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ولدان کا تذکرہ ہے،
اسلام میں جو اصول ہیں، اصول میں سے ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے کہ انسان مکلف نہیں ہوتا جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ نے زکوٰۃ کے معاملے میں تھوڑا سا وہ اس اصول سے ہٹے ہیں کہ مال اگر ایک نابالغ کے پاس بھی ہے تو بھی اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن بہت سے فقہاء اس وجہ ہے نام رکھا کتاب الایمان اور باب کا نام رکھا کیف بدل وحی، کہ وحی کیسے شروع ہوئی، اور جو سب سے پہلی حدیث لاتے ہیں اپنی کتاب میں کیا لاتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ آپ میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اس کے معنی سمجھتا ہے۔ تو اگر آپ دنیا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ہم یہاں سعودی عرب جو آئے تو دنیا کی نیت سے آئے، دعوت کی نیت سے نہیں آئے، اور ہمارے جو دن گزر رہے ہیں وہ دنیا کی نیت سے گزر رہے ہیں، دعوت کی نیت سے نہیں گزر رہے۔ اب کم سے کم نیت کی اصلاح تو ہو ہی جائے کہ ہم اگر کہیں جائیں گے، ہم یہاں جب تک رہیں گے تو وہ ہجرت کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ